الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الہدیٰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تمام یہ بات پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. معزز حاضرین کرام، 25 صفر المظفر یہ جو ماہ مقدس چل رہا ہے، اس تاریخ کو ہندوستان کے اندر بریلی شریف میں امام عاشقان، غیرت کی دنیا کے بادشاہ، امام المتقین، امام الائمہ، محقق دوران، علامہ زمان، حسن بزم عارفاں، فصیح اللسان، مترجم قرآن، معلم مفتیاں، رئیس الحکماء، سراج العلماء، شمس الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، رونق بزم اصفیاء، بقیت السلف، حجت الخلف، کشتہ عشق رسول، جامع المعقول والمنقول، گدائے سیدہ زہرا بطول، محب اصحاب رسول، فاضل جلیل، عالم نبیل، مجاہد اسلام، عاشق خیر الانام، شمشیر بے نیام، قادر الکلام، رہنمائے خاص و عام، امام عالی مقام، قدوۃ السالکین، جانشین امام حق و صداقت، الحافظ القاری، العالم الحافظ، حضور حسان الہند سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، عاشق شمع رسالت، چراغ معرفت مصطفیٰ، پروانہ عشق مصطفیٰ، سیدی امام احمد رضا کا عرس پاک بنایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آج کا یہ خوبصورت عنوان محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عشاقان، حضور کے غلاموں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا ہی کلام جس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. آپ نے یہ خوبصورت کلام ایسے ماحول میں لکھا کہ جب ایمان پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، اسلام پر ہر جگہ پہ نقب زنی لگائی جا رہی ہے، اور اس وقت کے عالم بک رہے ہیں، جہاں پہ مفتی بک رہے ہیں، شیخ القرآن بک رہے ہیں، شیخ الحدیث بک رہے ہیں، جہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد مصطفیٰ کو شرک و بدعت قرار دیا جا رہا ہے. ارے جس ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانے کو شرک قرار دیا جا رہا ہے، جس ماحول، جس خطے میں، جس علاقے میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، جس ماحول میں
جس علاقے میں، جس بستی میں ایسے ایسے علماء فصحاء موجود ہیں جو مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کلیتاً کر رہے ہیں، جس علاقے میں 11ویں منانے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، تیجا کرنا، گلخانی کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، چالیسواں کرنا، ان تمام چیزوں کو جہاں پہ شرک و بدعت قرار دیا جا رہا ہے، اور ادھر ہندو کو خوش کرنے کی خاطر ان کی گائے کے ذبیحہ کو مطلقاً حرام قرار دینے کا فتویٰ کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر جب اللہ کو اپنے بندوں کی اس حالت غیر کے اوپر ترس آیا، بندوں کی بے کسی، بے بسی اور مجبوری اور بے خودی کے عالم پر ترس آیا، تب اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک ستارہ، اگر ستارہ کہوں تو کب ہے، نہیں ایک چاند اگر یہ بھی کہوں تو کب ہے، ارے عشق مصطفیٰ کا ایک خوبصورت آفتاب و مہتاب بن کر جو سب سے پہلے چمکا ہے، ارے اسی کا نام امام احمد رضا بریلوی۔ ایسے نہیں، گج وج کے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت تا قیامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت کے اسی ماحول کے اندر جو آپ نے کلام لکھا، اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور جس کو بات سمجھ میں آئے میرے ساتھ یہی مطالبہ ہے، آپ اور کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن ایک مرتبہ اس صدائے دل نواز کے اندر آپ بھی ضرور شامل ہو جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کلام کسی عام حضرت کو سمجھ نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اعلیٰ حضرت کا عشق اور اعلیٰ حضرت کی فکر، اعلیٰ حضرت کا نظریہ اسی کو سمجھ آتا ہے، ارے جس کی ماں بھی اعلیٰ ہو، جس کا بابا بھی اعلیٰ ہو۔ بے شک باویں بندے دو چار بیٹھے ہو، لیکن نبی پاک دے وہی بیٹھے ہو، ہتھا نو جاؤ تو محبت نال سبحان اللہ کی صدا ہونا۔ اعلیٰ حضرت کسے سمجھ میں آتے ہیں؟ جس کا بابا بھی اعلیٰ ہو، جس کی اماں بھی اعلیٰ ہو۔ آپ اسی کلام کے اندر میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات تیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونا رات تیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی۔ بسم اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ محبت کے ساتھ سب کی صدا آنی چاہیے۔ سونے والو جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی۔ تھوڑی سی ایکو اگر کھل سکتی ہے، اس کی اوپن کر دیں ایکو محبت کے ساتھ۔ سونے والو جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی، اور آنکھ سے کاجل صاف چرائے، یا وہ چور بلا کے، آنکھ سے کاجل صاف چرائے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والو جاگتے رہو، چوروں کی رکھ۔ اور
اگلا مصرع کتنا عظیم ہے، میرے امام فرماتے ہیں آپ نے قلم محبت اٹھایا، نبی کی محبت کی خاطر کمال کی ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ میں کسب شب نے، دیکھو مجھ میں کسب شب نے، دیکھو مجھ میں کسب شب نے، کیسی آفت ڈالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام صرف پڑھن واسطے بھی بندہ ڈبل میں ہونا ضروری ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھت۔ اللہ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے امام بریلی کے تاجدار، سنیوں کے پیشوا، عاشقوں کے دل ربا، آج میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے، یہ سنتے جائیں اور انشاءاللہ دلیل کی روشنی میں، دلائل کے ساتھ، چونکہ ایک ذمہ دار سٹیج پر میں بیٹھا ہوں اور دلائل کی روشنی میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت، آپ کی ولادت کے حوالے سے میں نے ایک خطبے کے اندر سارا پہلے تعارف آپ کے سامنے پچھلے سال میں نے پیش کیا۔ آج یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت وہ کمال کی ہستی ہیں کہ جب آپ لکھنے کے قابل ہوئے، سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک تو آپ کا نام آپ کے گھر والوں نے محمد رکھا، کیا نام رکھا؟ محمد احمد، آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام رکھا، اور وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی نسبت سے محمد یا احمد رکھا، کل بروز قیامت اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت کے والدین نے آپ کا نام محمد احمد رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ تھوڑا سا لکھنے کے قابل، سن بلوغت اور سن شعور کو پہنچے، سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اپنا نام خود لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر ہدایت بخشش کے اندر، خوف نہ رکھ تو ذرا، خوف نہ رکھ تو ذرا، رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ تو ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تو رسول اللہ کا نوکر ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، تو پھر تجھے کائنات کے کسی بھی بڑے سے بڑے خوف کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو نبی کا غلام ہے، کوئی یاد تو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جہان میں بھی تیرے لیے امان ہے، قبر کے جہان میں بھی اور آخرت کے جہان میں بھی تیرے لیے امان ہی امان ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ جتنے بھی فتویٰ فروش اس وقت کے مفتی تھے نا، انہوں نے اپنے جو شرک و بدعت کے فتووں کی جو توپ تھی اس کا رخ سیدھا بریلی کی طرف کیا۔
اب اس سے سادہ جملہ میرے پاس، اس سے سادے الفاظ نہیں، آپ تک آپ کے دل کی جو دہلیز ہے اس پر دستک دینے کے لیے اس سے سادہ جملہ میرے پاس نہیں کہ جو ساتھ وہاں کے مفت خورے اور مفت شرک و بدعت کے فتوے تقسیم کرنے والی جو مشینیں تھی، انہوں نے اپنی اپنی توپوں کا رخ بریلی کی طرف کیا اور اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ لگا دیا، کہنے لگے یہ تو مشرک ہو گیا۔ استغفر اللہ، کیا کہنے لگے؟ مشرک ہو گیا۔ ارے اس نے کون سا شرک کیا؟ شرک اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہا۔ کیا کہا؟ عبد مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس یہ بات جب پہنچی کہ حضور آپ کے اوپر آپ کے نام کی وجہ سے شرک کا فتویٰ لگ گیا، تو آپ نے فرمایا سنگیوں تکڑے رہو، آپ نے میرے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا ہے، اور اب ذرا پیڑ میں آؤ، بڑے سے بڑے اپنے مفتیوں کو لے کر کے آؤ، اگر کوئی عالم ہے اس کو لے کے آؤ، اگر کوئی مفسر ہے اسے لے کے آؤ، اگر کوئی محقق دوحہ ہے اسے لے کر کے آؤ، جس کے علم پر پورے بر صغیر کو ناز ہے اسے میرے سامنے بٹھاؤ۔ اگر رب کعبہ کی قسم بریلی کا امام احمد رضا اگر عبد مصطفیٰ کا حوالہ رب کے قرآن سے نہ دے تو آج کے بعد مجھے کلام کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ نے 18واں سپارہ کھولا، اور جلدی کے ساتھ اشارہ سمجھتے جائیں، میں آگے بڑھتا جاؤں، مجھے طویل سفر کرنا ہے، آپ کے لیے ایسے ایسے قیمتی جواہرات اور موتی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ مختصر سے وقت میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ میرے امام کا تعارف ہو سکے۔ آج کے بعد کوئی بھی میرا طالب علم، کوئی بھی مقتدی، کوئی بھی میرا عزیز، کوئی بھی میرا نوجوان، کوئی بھی میرا چاہنے والا، کوئی بھی میرے محلے کا کوئی بھی نوجوان جب اس کے سامنے اسے کوئی بریلوی کہے تو وہ اپنا شرم کی وجہ سے سر نہ جھکاؤ بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہے ہاں میں بریلوی ہوں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ جب شرک کا فتویٰ لگا تو آپ نے 18واں سپارہ سورہ نور کھولی، اور سورہ نور کھولنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے وہ وہاں سے آپ نے تلاوت کی۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ حضرت نے قرآن کی آیت کریمہ جب کھولی آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ جا کر کے جس سے مرضی کروا لو۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم میں سے کسی کی مدد، اس کی جناب والا، اس کی قیادت میں رہنے والی، اس کے زیر کفالت اگر کوئی بھی ایسی خاتون، کوئی بھی ایسی بیوی جس کو جناب والا طلاق ہو جائے یا جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے، اس کے شوہر کے دنیا سے وفات کرنے کے بعد اس عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی دوسرا نکاح بھی کر سکے، اور اس کا نکاح تمہیں چاہیے کہ جو تمہارے ماتحت غلام من عبادکم، تمہارے جو غلام ہیں ان میں سے جو صالح اور متقین ہیں، ان میں سے جو نیک سیرت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ اس بیوی کا نکاح تمہیں کروا دینا چاہیے۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف اور اندیشہ ہو اگر یہ نکاح ہم کروائیں گے تو یہ فقیر ہے، یہ چونکہ ہمارا غلام ہے، یہ چونکہ ہمارا نوکر اور ملازم ہے، اگر اس کے ساتھ ہم نکاح کروائیں گے تو فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی۔ آگے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یَکُونُوا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر کوئی فقیر ہوگا تو اللہ نکاح کی برکت سے اسے غنی کر دے گا، اللہ اس کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر میں نے عبادکم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ساری کائنات کے خالق و مالک نے عبادکم کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جو تمہارے ملازم ہوں، جو تمہارے عبد ہوں، تمہارے خادم، تمہارے ماتحت،
تمہارے جتنے بھی ملازم ہوں، یعنی کہ تمہارے غلاموں کا لفظ عبادکم بمانا غلام، جو تمہارے غلام ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کریمہ کو بیس بنا کر دلیل بنا کر ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اس بیوہ کا نکاح کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر عام لوگوں کا غلام ہو، عام لوگوں کا غلام کہلانا یہ رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ ارے میں کسی عام کا غلام نہیں بلکہ میں تو نبیوں کے امام کا غلام ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے اپنی نسبت کسی دنیا کے بادشاہ کی طرف تو نہیں نہ کی، میں نے اپنی نسبت کسی دنیا دار کی طرف نہیں نہ کی، میں نے اپنی نسبت نبیوں کے سردار کی طرف کی ہے۔ میں نے تو اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہا ہے۔ اب تم بتاؤ نا کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے تم میں سے جس کا کوئی نوکر، جس کا کوئی غلام ہو، جس کا کوئی عبد ہو، اگر عام لوگوں کا عبد ہونا یہ رب کے قرآن سے ثابت ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا بھی یہ اعلیٰ حضرت کے عشق سے ثابت ہے۔ آگے چلتے جائیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن کی یہ آیت کریمہ پیش کی، لیکن صرف اسی آیت پہ اتفاق نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بخاری پڑھو، ادھی نہیں ساری پڑھو، بخاری پڑھو ادھی نہیں، اے نہیں بھئی جتوں تواڈے مطلب دی گل ملے تو پکڑ لئی تے اس تو اگلی تے پچھلی روایت چھڑ دیتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری شریف کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس علی المؤمن صدقة فی عبده وفی فرسه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت مصطفیٰ کا یہ فرمان پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں صاحب ثروت صاحب حیثیت مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو عبد ہے یعنی کہ تمہارا جو خادم ہے، تمہارا جو غلام ہے، اس غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے تمہاری سواری کا جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ انسان کا عبد ہونا یہ مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے۔ ارے میں نے تو اپنے آپ کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی ہے، اگر عام لوگوں کا عبد ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا عبد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے حدیث مبارکہ سے بھی اپنے آپ کو جو عبد مصطفیٰ کہا تھا اس کا پروف اور ثبوت آپ نے اس حدیث مبارکہ سے بھی نتیجہ نکال کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کسی عام شخصیت کا نام نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم اگر ہمیں ادب ملا، اگر ہمیں عشق مصطفیٰ کی خیرات ملی تو اعلیٰ حضرت کے در دولت سے۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ پر صغیر پاک و ہند کے اندر آج جس انداز سے نبی کا احترام ہم لوگ کرتے ہیں، نبی کی تعظیم ہم لوگ کرتے ہیں، نبی کا ادب ہم لوگ کرتے ہیں، اس انداز کا ادب ہمیں کوئی اور نہ سکھا سکتا جیسا ادب میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے سکھایا۔ اور
आला हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब किया करते थे। वो फरमान क्या है, जरा आप भी तवज्जो कीजिएगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान आलीशान, बड़ी तवज्जो के साथ अकीदे की बात पेश कर रहा हूँ। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, और अबू दाऊद शरीफ जो किताब का मैंने नाम लिया, ये सियासित्ता की 6 किताबों में से एक का नाम है। कम अज कम हदीस के नाम पे तो सुभान अल्लाह आनी चाहिए। सियासित्ता की 6 किताबों में से एक किताब अबू दाऊद भी है, सुनन अबी दाऊद। और उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जब तक इंसान के पास अदब नहीं, उस वक्त तक इंसान की ना नमाज कबूल है, ना इश्क मुस्तफ़ा की खैरात मिलती है, कोई इबादत कबूल नहीं। कब तक? जब तक इंसान के दिल में अदब नहीं है। और ये आप माशाल्लाह पढ़े लिखे तलबा बैठे हैं, स्कूलों के अंदर ये इबारत वहाँ पे रकम होती है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। ये हर स्कूल के अंदर, हर क्लास रूम के अंदर ये इबारत लिखी हुई मिलती है, और ये हकीकत पे मबनी है। आए मैं आपके सामने अपने पाक नबी का फरमान पेश करना चाहता हूँ। सहाबा फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, अन्ना रजुलन अम्मा कौमन यंजुरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फबसका इलल क़िबलती ला युसल्ली लकुम। एक आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा एक ऐसा आदमी जो लोगों को नमाज पढ़ाया करता था। अम्मा कौमन, जो लोगों को क्या किया करता था? तवज्जो मेरी तरफ रखें, जो लोगों को नमाज पढ़ाया करता था। ऐसे इमाम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने क्या किया? फबासा का इलल क़िबलती, उसने किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया। किबले की तरफ मुंह करके, फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं ताकि जिनकी तवज्जो अभी तक मेरी तरफ नहीं हुई वो भी इस जुमले पर तवज्जो करें। मेरे रसूलुल्लाह ने देखा, मेरे पाक नबी ने देखा, नबियों के इमाम ने एक इमाम को देखा कि जो किबला की तरफ मुंह करके थूक रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने गुलामों को बुलाया, उस इमाम के जो मुक्तदी थे उनको बुलाया, उनको अपने दरबार के अंदर तलब करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई आज के बाद आप लोगों ने इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। अब वो भी महबूब के सहाबा थे ना। आजकल का कोई रोशन ख्याली का दावा करने वाला कोई सस्ता आशिक तो नहीं था ना, जो ये कहे भाई सारे दे पीछे ही हो जाती है, असी नमाज पढ़नी है मुंह किबला शरीफ की तरफ, ते भावें जिदे मगर मर्जी पढ़ ली है, सारे दे मगर हो ही जाती है। ये हदीस मुबारक उन लोगों के सामने मैं दलील के तौर पर पेश कर रहा हूँ, और इसकी तशरीह और इसकी तफसीर और इसकी तहकीक आप जिस लाइब्रेरी से चाहें फकीर दिखाने के लिए तैयार है। उन लोगों को दावत फिक्र है जो ये कहते हैं जैसा कैसा इमाम हो, हर इमाम के पीछे नमाज हो जाती है, तहकीक नहीं करते। अरे नमाज बाद में पढ़े, पहले तहकीक तो करे। जिस इमाम के पीछे खड़े होकर के तुम नमाज पढ़ रहे हो, अरे इसका कनेक्शन मदीने वाली सरकार से मिलता है या इसका कनेक्शन नजत की तरफ जा रहा? हाथों को फैलाकर सुभान अल्लाह का है। अब सुनिएगा, हदीस पाक पर फकीह तबसरा कर रहा है। मेरे रसूल ने फरमाया, भाई इस इमाम के पीछे आपने नमाज नहीं पढ़नी। सहाबा 10 बस्तारस करने लगे। हालांकि सहाबा को भी पता था, सहाबा से बढ़कर, मेरे रसूल से बढ़कर कायनात के अंदर कोई अमन पसंद नहीं, और ये नबी रहमत है। अगर मक्का शरीफ के अंदर काफिर इनको पत्थर मारे, बददुआ नहीं करते। अगर वो गाली गलौज करे, बददुआ नहीं करते। लौलुआन करे, बददुआ नहीं करते। रास्ते में कांटे बिछाएं, बददुआ नहीं करते। अरे उनकी हलाकत की बददुआ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? उसने क्या किया था? सिर्फ थूका ही था ना, किबला शरीफ की तरफ मुंह करके, सिर्फ बेध्यानी के आलम में या गफलत की हालत में या बेइल्मी की वजह से उसने थूक दिया। उसे जानबूझकर हो सकता है नहीं थूका था, लेकिन रसूलुल्लाह की निगाह नबुव्वत देख रही थी। अब सुनिएगा, मेरे नबी की निगाह नबुव्वत देख रही थी।
رسول اللہ نے ان کے مقتدیوں کو بلایا، منع کر دیا، آج کے بعد اس امام کے پیچھے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ یہ چھوٹا سا عمل بظاہر کیا نا، چھوٹا سا عمل۔ اب سنیں میرے رسول اللہ کا تبصرہ، میں بات کروں تو میری کیا حیثیت ہے، کسی مفتی کا کسی عالم کا قول پیش کروں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں گل کر رہے ہیں نبیوں دے سلطان کو۔ میرے رسول فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا بھئی تواڈی نماز یہ مگر نہیں ہوندی۔ صحابہ نے 10 بستہ عرض کی، یا رسول اللہ سونا کیوں نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا ہے، اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اب ایک نماز کا وقت تھا، اس نے ایسا عمل کیا، نماز تو ہوئی، لیکن اگلی نماز کے لیے جب رسول اللہ نے منع کر دیا، جب وہ مسجد میں آیا تیل شل لگا کے وضو شضو کر کے پگ شگ بن کے جبہ دستار پہن کے سج دھج کے جدوں مسیتے آیا نا، آن کے مسلے تے کھڑا ہونے لگا، مقتدیاں نے باں پکڑ لئی، فرمایا ہن تساں ایتھے نہیں آ سکدے، اتو آرڈر آ گیا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ رسول اللہ نے منع کر دیا، اب آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہمیں روک دیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے۔ ارے بھائی حاجت مسجد کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا اپنے گلے میں توپ ڈال کر جمعۃ المبارک کی جماعت نماز ادا کرنے والے مصطفیٰ کے غلاموں توجہ کرنا، اگر کوئی کعبۃ اللہ شریف کی طرف بیت اللہ شریف کی بے ادبی کرے، اگر منہ کر کے تھوک دے، ارے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو حبیب اللہ کی بے ادبی کرے اس کے پیچھے کیسے؟ جو بیت اللہ کی بے ادبی گستاخی کرے اس کے پیچھے نماز، اور جو حبیب اللہ کی بے ادبی کرنے والا ہو، جو حبیب اللہ کی گستاخی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بھونکنے والا ہو، جو نبی کی آل کے بارے میں زبان درازی کرنے والا ہو، ایمان سے سوچ کے بتاؤ، تمہارے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں بات، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ منطق شیطان کی ہے، یہ درس شیطان کا ہے۔ بھائی جہاں پہ دل چاہے دفتر کے قریب چاہے جس کی مسجد ہو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، نہیں، مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، ارے نماز اسی کے پیچھے پڑھنی ہے جو ادب والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا بھی ادب ہو، رسول اللہ کا بھی ادب ہو، اور تمام مقدسات ہستیوں کا جس کے دل میں ادب پایا جاتا ہو۔ اب سنیے، جس بریلی کے امام کو ادب کی وجہ سے، آخری جملہ ہے، ادب کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی خیرات کی وجہ سے پوری کائنات میں شہرت ملی، ان کے ادب کا حال سنیں، اور ان کی سیرت کا آپ کے سامنے یہ گوشہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف ہم ہیں، ہمارے دل میں اپنے والدین کا کتنا ادب ہے، اپنے مرشد کا کتنا ادب ہے، اور ساری کائنات کے مرشد تو میرے نبی ہیں نا، بولتے جائیں سبحان اللہ، سارے نبیوں کے مرشد، سارے رسولوں کے مرشد، سارے ولیوں کے مرشد، سارے غوثوں کے مرشد، ساری کائنات کے مومنوں اور مسلمانوں کے مرشد امام اعظم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں، سیدی اعلی حضرت 6 سال کی عمر ہے، کتنی؟ آپ نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی پورا گھرانہ سراپا ادب تھا، پورا گھرانہ سراپا ادب، ہر مہینے 11ویں شریف کا لنگر پکانے والے، 11ویں کا ختم دلوانے والے۔ اب سنیں، 6 سال آپ کی جب عمر مبارک ہوئی نا تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے گھر والوں نے بتایا یہ وہ ایریا ہے، یہ وہ سمت ہے جس سمت پہ بغداد شریف ہے۔ مدینہ طیبہ کی بات تو ورا الورا ہے، میں بغداد شریف کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ سمت ہے جس سمت پہ بغداد ہے۔ گھر والوں نے بتایا، آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ اس طرف بغداد شریف ہے، اور بغداد شریف کے اندر 11ویں والے بابا حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی کا مزار پر انوار ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم،
میں برسر منبر مصطفیٰ کے غلاموں کے جھرمٹ میں بات کر رہا ہوں. اٹھا کر کے دیکھیں سیرت اعلی حضرت، یہ اپنے دل سے بات نہیں کر رہا، یہ خطابتی جملہ نہیں، سیرت اعلی حضرت کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت نے 6 سال کی عمر سے لے کر 68 سال کی عمر بوقت وصال تک ساری زندگی سیدی اعلی حضرت نے کبھی بغداد کی طرف پاؤں کر کے اپنا بیٹھے ہیں نہ کبھی سوئے. ساری زندگی بوقت وصال تک سید اعلی حضرت نے کبھی بھی بغداد کی طرف اپنے پاؤں نہیں کیے. یہ ہے حضور کا ادب اور نبی پاک کی آل کا احترام اور ادب. وہ آپ نے مشہور زمانہ واقعہ سن رکھا ہے. یہ سلسلہ جب تک مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک میں یہ پیش کر رہا ہوں. آپ کو ایک جگہ پہ تقریر کے لیے بلایا گیا، ذوف العمری کی وجہ سے، پیرانہ سالی کی وجہ سے آپ اس وقت بغیر کسی آسرے کے سہارے کے ان کے لیے چلنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، کافی ضعیفی آ چکی تھی. سیدی اعلی حضرت کو ان کے جو ماننے والے عقیدت مند تھے، ان کے مریدین تھے، چاہنے والے، ان کے شاگرد غلام جو تھے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پالکی میں لے کے جائیں گے. پرانے زمانے کا واقعہ ہے، پالکی پہ لوگ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو اٹھایا کرتے تھے. آپ کو پالکی میں اٹھایا گیا. اتفاق سے پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادے بھی تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے. آپ جب پالکی کے اوپر سوار ہوئے، آپ نے فوراً آپ چلا اٹھے اور چلا کر چیخ ماری، فرمانے لگے جلدی سے مجھے نیچے اتارو. جب آپ کو نیچے اتارا گیا، آپ سے غلاموں نے پوچھا حضور خیر تو ہے، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ آپ کو کوئی چیز چبھی؟ یا آپ کو کسی چیز نے ڈنگ مار دیا؟ یا کوئی بیماری لائق ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے مصطفیٰ کے خون کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اس بات پہ سبحان اللہ قسمت والا ہی بول سکتا ہے. کیا فرمایا؟ مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر، مجھے مصطفیٰ کے خون کی مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. اسی لیے تو آپ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ آج کی تقریر کا سارا ثواب، اور آپ جتنے بھی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب نے آج کے اس جمعۃ المبارک میں خلوص دل کے ساتھ ہمارے محسن، ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ جناب حاجی محمد اسحاق صاحب یہ جلوہ گر ہیں. یہ آج آپ کو جو مسجد کا جو ساؤنڈ سسٹم، اس میں جو بہتری اور چمک دمک اور رمک جو نظر آ رہی ہے، یہ ساری قبلہ حاجی صاحب کی کاوش اور مسجد انتظامیہ والے دوستوں کی محنت ہے. اور شب و روز کا ان کا سٹرگل کرنا، اگر ان کے حق میں دعا نہ کی جائے، ان کو دعا نہ کی جائے تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. حاجی صاحب قبلہ نے تقریباً 40,000 روپیہ مسجد کے سپیکر کے لیے ہدیہ پیش کیا. خصوصی طور پر ان کے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کریم ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں، ان کی عزتوں میں، ان کی آل اولاد میں میرا پاک پروردگار لاسانی لافانی برکتیں عطا فرمائے. میرا مالک حاجی صاحب کو عمر خضری عطا کرے. اللہ کریم ان کی جسمانی روحانی ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائے. اور اس پوری مسجد کے اندر جتنے بھی مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، 1 روپے سے لے کر ہزاروں روپے تک جو بھی تعاون کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، میرا مالک نہ اس جہان میں کبھی تھوڑ لائے نہ اگلے جہان میں. دوستان گرامی قدر، سیدی اعلی حضرت نے فرمایا مجھے نیچے اتارا جائے. آپ کو نیچے اتارا گیا. آپ نے پوچھا بھئی تواڈے وچوں آل رسول وچوں کوئی فرد ہے؟ تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے؟ اللہ اکبر. سید زادے ایک آگے تشریف لائے، آگے بڑھے. آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تب وہ آگے بڑھے. جب آگے تشریف لائے نا، جب آگے اس جھرمٹ میں سے، اس قافلے میں سے جب آپ طلوع ہوئے، سامنے تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، سیدی اعلی حضرت ان کے قدموں میں گرے. قدموں میں گر کر قدم چومنے لگے، فرمانے لگے مجھے معاف کر دو. آپ سید ہیں؟ اعلی حضرت نے پوچھا. انہوں نے آگے سے جواب دیا نوکروں سے نوکری لی جاتی ہے، ان کی ذات پات، ان کا نام کوئی بھی نہیں پوچھتا.
آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات آپ کے در کی نوکر ہے، مصطفیٰ کی در کی، حضور کی آل کی نوکر اور منگتے ہیں، اور میں کل بروز قیامت اپنے نبی کو کون سا منہ دکھاؤں گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے کندھوں پہ سواری کر رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 10 بستہ عرض کی اور ان سے معافی مانگی۔ معافی جب آپ مانگ رہے ہیں، انہوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے معافی اب نہیں ہوگی، معافی دینے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب اس پالکی کے اندر آپ سوار ہوں گے، احمد رضا آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے چلے گا وہاں تک۔ یہ ہے رسول اللہ کے خون کا ادب۔ آپ ایمان سے بتائیں جو نبی کے خون کا اتنا ادب کرتا ہوگا وہ خود رسول اللہ کا کتنا مؤدب ہوگا، وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حیا کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا ہوکا دیا، ساری زندگی ادب مصطفیٰ کی تبلیغ کی، ساری زندگی رسول اللہ کی ذات کا آپ نے پہرا دیا، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر پہرا دیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسی ایسی تصانیف چھوڑی، ایسی ایسی آپ نے تقاریر لکھی، ایسی ایسی آپ نے تقاریر فرمائی، ایسے ایسے آپ نے کام کیے، رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک نہ ایسے کام کوئی مدرسہ کر سکتا ہے، نہ کوئی فیکٹری کر سکتا ہے، نہ کوئی فرد کر سکتا ہے، نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے۔ ارے قیامت کی صبح تک سارا زمانہ بھی زور لگاتا پھرے، ایسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا جو اعلیٰ حضرت کے قلم نے کر دکھایا۔ اعلیٰ حضرت کے جو قلم نے کام کیا وہ قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے پیشوا، اپنے بزرگ، اپنے امام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آج کا جمعہ سید اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کا دن ہے، کیونکہ 25 صفر المظفر شریف آپ کا وہاں پہ عرس پاک منایا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب